جسٹ ختم ہوا اور آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے ہماری ذاتی طور پہ آپ سے معذرت، اور امید ہے کہ آپ ہماری معذرت کو تہہ دل سے قبول فرمائیں گے۔ میں تمام پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو، پریس کلب کے عمائدین کو، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے زمرہ کرام کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ ٹائم پہ، کیونکہ کیبنٹ میٹنگ تھی اور بڑی طویل کیبنٹ میٹنگ تھی جو کل بھی چلتی رہی اور اس کی آج کنٹینیوشن تھی۔ آج جمعۃ المبارک بھی تھا اور پھر محرم الحرام بھی ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ اس وقت چل رہا ہے، تو کابینہ نے سب سے زیادہ اپنے کنسرنز اس بارے میں شو کیے کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو ہر دو صورت میں انشور کیا جائے گا کہ کوئی خدا نخواستہ ایسا ناخوشگوار واقعہ یا کوئی ایسی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ تمام پولیس آفیسران کو، آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو اور تمام ذمہ داران کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزشت عمل میں نہ لائی جائے، اور بالکل یکجان ہو کے تہ دلی سے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، پولیس انتظامیہ کے جتنے بھی اہلکاران ہیں وہ امن و امان کی صورتحال کو انشور کریں کہ یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ امن و سکون سے، آرام سے گزر جائے، کیونکہ اس میں لوگوں کی عقیدت ہے اور ہم ان کے تمام عقائد کے لوگوں کا ہم تہ دل سے احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بنیادی چیز تھی کہ حالیہ بارشوں کے اندر جو نقصانات ہوئے، اور آزاد کشمیر کے اندر لگ بھگ 23 لوگوں نے اس میں جام شہادت نوش کی۔ اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور ان کے لواحقین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ شہادت کے رتبے میں فائز ہیں، اس کے لیے بے تحاشا مستند حدیث مبارکہ ہیں کہ حادثات کے اندر جو لوگ یا بارشوں کے یا طوفان کے اندر جو لوگ جام شہادت اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوتا ہے، اور ہم ان کے لواحقین سے تمام پاکستان کے اندر جو سیلاب کے اندر تباہ کاریاں ہوئی اس کے اوپر دکھ اور رنج کا اظہار کیا گیا۔ جتنے لوگ پاکستان کے اندر سیلاب کی نظر ہو گئے ان کے لیے بھی ہم نے دعا کی، دعائے مغفرت کی، اور خاص طور پہ جو مکانات منہدم ہوئے، جو سڑکات کی تباہ کاریاں ہوئی، جو اس کے علاوہ آپ کا مالی نقصان ہوا، اس کے اوپر بھی حکومت آزاد کشمیر اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ یکجان اور غالب ہو کے کھڑی ہے، اور ہر دکھ اور غم میں ہم ان کے شریک کار ہیں۔ اس کے ازالے کے لیے بھی حکومت نے کوئی ڈائریکشنز جاری کی ہیں فوری طور پر ان کے معاوضہ جات کے لیے، اور دیگر جو ان کی کمپنسیشن ہے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ فوری طور پر نقصانات کا تخمینہ مرتب کر کے حکومت کو ارسال کریں، تاکہ حکومت اس کے لیے جو بھی آگے کارگزاری اپنی عمل میں لائے گی وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیفٹیننٹ جنرل ہارون احمد صاحب جو کور کمانڈر 12 کور، سرفراز احمد صاحب لیفٹیننٹ 12 ڈیف کے جو کمانڈر تھے صدرن کمانڈ کے، ان کے ساتھ جنرل امجد، ان کے ساتھ جو بریگیڈیئر صاحبان اور باقی جو ان کے کرو کے لوگ اسی زلزلہ سیلاب کے دوران جنہوں نے ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، آزاد کشمیر حکومت، آزاد کشمیر کے عوام، آزاد کشمیر کی کابینہ ان کے لواحقین کے ساتھ دکھ میں برابر کی شریک کار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان کے درجات بلندی عطا فرمائی جائے۔ انہوں نے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور مائیں ایسے سپوتوں پہ فخر کرتی ہیں جنہوں نے اپنے وطن کے لیے سبز ہلالی پرچم کی شان کو سر بلند کرنے کے لیے، پاکستان کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میں تھوڑی سی اب تفصیل کے ساتھ باقی چیزوں کے اوپر آنا چاہوں گا، کیونکہ کابینہ کا جو ایجنڈا تھا یہ 25-26 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس میں کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے باقی چیزوں کے اوپر غور و غوص کیا۔ جو سب سے بنیادی چیز تھی وہ ہے 5 اگست۔ 5 اگست کا دن آج بڑی اہمیت کا حامل دن ہے اہل کشمیر کے لیے، کیونکہ ہندوستان نے 5 اگست کو جو 370 اور 35A کا خاتمہ کر کے جس طرح اس نے آزاد مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کی جغرافیکل لوکیشن کو تبدیل کرنے کی ایک ناپاک سازش رچی، ہم نے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا،
ہم ہندوستان کے اس ایکٹ کو ہر فورم کے اوپر، ہمارا جو ڈائسپورا ہے دنیا کے میں، ہمارے جو کشمیری پاکستان کے اندر آباد ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے لوگ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ہندوستان کے اس ایکٹ کو، اور ہم اس بات کو ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت سے جو ایک فیشسٹ حکومت ہے، جو ایک RSS کے ایجنڈے کے اوپر کار فرما حکومت ہے، نریندر مودی کا جو ایک خوفناک اور ہیبت ناک ایجنڈا ہے جس سے وہ مسلم آبادیوں کو اقلیتوں میں بدلنے کی ایک ناپاک سازش میں ملوث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر جو دیگر اقلیتیں ہیں وہ بھی نریندر مودی کے عذاب اور غضب سے محفوظ نہیں ہیں، چاہے اس میں کرسچینٹی ہے، چاہے اس میں ہندوز ہیں، چاہے اس میں کوئی اور قومیتیں ہیں، وہ بھی نریندر مودی کے اس عطاب سے اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 اگست کا اقدام جس سے اس نے کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی، پورا اہل کشمیر، آزاد کشمیر کی کابینہ اور آزاد کشمیر کے لوگ اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک متفقہ لائے عمل اختیار کرنے کے لیے بھی ہم نے دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط کے لیے بھی اپنی کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں، تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی ایک پلیٹ فارم کے اوپر، ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ہمارے نظریاتی اختلافات اپنی جگہ، لیکن لفظ کشمیر کے اوپر، مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور ہم آج حکومت پاکستان سے اور دفتر خارجہ سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے اس ایکٹ کو فوری اسٹرانگلی کنڈیم کرے، ان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کرے اور اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور پاکستانی سفارت خانے جو دنیا کے اندر ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہیں، وہ اپنا ایک اثر و رسوخ استعمال کریں اور پوری دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہندوستان اور نریندر مودی کا جو ایجنڈا ہے، جو وہاں کی ڈیموگرافی اور وہاں کی حیت تبدیل کرنے کا جو اس کا ناپاک ارادہ ہے، وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ کشمیری پاکستان یکجان اور دو قالب ہیں۔ پاکستان ہماری ہر قسم کی ہر محاذ پہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو ایجنڈا ہے یہ اس دن جا کے پایہ تکمیل ہوگا جب کشمیر آزاد ہوگا اور سبز لالی پرچم وہاں پر لہرائے گا۔ میری سامعین کرام، تمام میڈیا کے نمائندگان سے یہ بھی گزارش ہے کہ آج جو ہمارے کیبنٹ کے اندر جو چیزیں ڈسکس آئی، اس میں جو چیدہ چیزیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ AKMIDC کے ملازمین کا ایک بہت درینہ ایشو تھا۔ 13 ماہ سے وہ لوگ پینشن سے محروم تھے۔ ایک ایکٹ پچھلی حکومت نے پاس کیا تھا 2020 میں، اس ایکٹ کے بعد ان کے جو اثاثے تھے وہ حکومت آزاد کشمیر کی تحویل میں آ جانے تھے۔ ان کے جو 42 امپلائیز تھے ان کی سیلریز کا ایشو تھا، اور جو ان کے ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کی پینشنیں 13 ماہ سے رکی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا اور ہم نے ان ملازمین کی پینشن اور ان کی تنخواہوں کی فوری ادائیگی کے لیے کابینہ سے اس چیز کی اپروول لیا، تاکہ ان کے جو 13 ماہ سے ان کے گھروں میں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، پینشنرز کی جو مشکلات ہیں وہ اس سے ہم بخوبی آگاہ ہیں، اس کو فوری طور پہ ہم نے آج ڈیسیژن کیا ہے کہ ہم ان کو پینشنز بھی دینے جا رہے ہیں اور ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی دینے جا رہے ہیں، اور ان کے جتنے بھی اثاثہ جات ہیں وہ حکومت آزاد کشمیر کی آلریڈی تحویل میں ہیں۔ اس کو جو جس طریقے سے بھی حکومت آگے اس کے ڈسبرسمنٹ کا پلان کرے گی اس کے مطابق کریں گے، لیکن AKMIDC کے ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے تھے ان کی پینشنز کو دینے کا اور بحال کرنے کا ایک بڑا فیصلہ آج ہم نے سامنے کیا۔ سیکنڈلی، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو ترمیمی ایکٹ ہے وہ ہم نے آج منظور کیا کابینہ سے، جس سے آزاد کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کے نئے مواقع آپ کو میسر آئیں گے، اور اس سے آپ کو آنے والے ادوار میں، آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں کافی چیزوں کا ادراک ہو جائے گا۔ پھر کرش مشینز کے حوالے سے ایک قانون سازی ہم نے اسمبلی میں بھیجی ہے کہ جو اللیگل کرش مشینز تھی، کیونکہ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ بھی اس سلسلے میں آیا، اور یہ جو کرشرز ہیں، کرشر پلانٹس ہیں، یہ کسی بھی قانون کے اندر نہیں تھے، ان کو یہ شترے بے مہار اپنا ایک کام کاج کر رہے تھے۔ پہلی دفعہ ان کے لیے ایک لیجسلیشن کی گئی ہے اور وہ قانون کابینہ سے اپروو کر کے ہم نے اس کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں بھیجا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر جب اسمبلی میں آئے گا تو پھر اپوزیشن کے ساتھ مل کے ہم اس کے اوپر جس بھی طریقے سے کنسنسس ڈیولپ کر کے اس کو باضابطہ قانون کا حصہ بنائیں گے، تاکہ آزاد کشمیر کے اندر پراپرلی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آزاد کشمیر کے اندر جو انکم کے ریسورسز ہیں اس سے حکومت کو اور عوام کو بینیفٹ پہنچے، اس کے لیے ایک میکانزم ہم نے ڈیولپ کیا اس قانون کے اندر، جس کی خد و خال میں جب آپ پوچھیں گے تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ رجسٹریشن ایکٹ ترمیمی، یہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا آزاد کشمیر کا، بھمبر کا ایک کیس تھا، اس کے نتیجے میں کچھ رجسٹریشن ایکٹ کے اندر کوئی لیکوناس تھے، اس ترمیمی ایکٹ کو بھی آج ہم نے کیبنٹ سے اپروو کیا ہے۔
اور وہ بھی اب اسمبلی میں باضابطہ لیجسلیشن کے لیے ہم نے بھیج دیا ہے. پریونشن آف ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ ان AJ کے، یہ جو بیگار کے اوپر بچوں کو لیا جاتا ہے اور جس میں مائنر بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک قانون سازی کا ہم نے کی ہے. یہ ایکٹ ہم نے کیبنٹ سے پاس کیا، اس کو بھی ہم نے بھیجا ہے آزاد کشمیر اسمبلی میں. آئندہ اس کے اوپر بھی لیجسلیشن کریں گے. اسٹیٹ سبجیکٹ کو ڈومیسائل ایکٹ، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا ہمارا 13ویں آئینی ترمیم کے بعد. آزاد کشمیر کے اندر جب اسٹیٹ سبجیکٹ کی کینسلیشن کا کوئی میکانزم ڈیولپ نہیں تھا، اور یہ 2018 میں جب 13ویں آئینی ترمیم ہوئی تو 2022 تک پشتینی سرٹیفکیٹ کی کینسلیشن کا کوئی میکانزم ڈیولپ نہیں تھا. اس کے اوپر ایک ڈرافٹ بل ہم نے آج کیبنٹ سے اپروو کیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے آزاد کشمیر اسمبلی کو بھیجا ہے، جس میں ہم نے کچھ چیزیں جس کے خد و خال میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے ضرور رکھوں میں، کیونکہ اس کے اوپر اور ڈیٹیل میں بھی بات کروں گا. کچھ لوگوں کو 15ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی کنفیوژن ہے، اس کا بھی میں آج کلیئرٹی آپ کے سامنے کروں گا. جو اسٹیٹ سبجیکٹ کا قانون تھا، یہ پہلے آزاد کشمیر کاؤنسل کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری کے پاس جاتے تھی آپ کی مثل، اور وہ اس کی کینسلیشن کرتا تھا. آج آزاد کشمیر کابینہ نے ایک 3 رکنی کمیٹی ہیڈڈ بائی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری SNGAD کی سربراہی میں یہ ایک کمیٹی بنائی ہے جو کام پہلے کشمیر کاؤنسل کا ایڈیشنل سیکرٹری کرتا تھا، وہ اب یہ باقاعدہ کمیٹی اس کے اوپر کرے گی، اور اگر اور 1 ماہ کے اندر وہ اس کے اوپر فیصلہ بھی کرے گی. اور اس میں کچھ ہم نے سزائیں بھی تجویز کی ہیں. جو غلط ڈاکیومنٹیشن دے گا، جو غلط طریقے سے پشتینی سرٹیفکیٹ بنائے گا، جو غلط تصدیق ہاتھ جاری کرے گا، اس کے لیے 3 سال کی قید اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے. یہ کوئی حتمی نہیں ہے، کیونکہ یہ کابینہ کی ایک سفارش ہے. جب اسمبلی میں جائے گا، سلیکٹ کمیٹی میں جائے گا، تو وہاں جو چیز فائنل ہو کے اسمبلی سے پاس ہوگی تو وہی حتمی کنسیڈر کی جائے گی. لیکن صرف یہ آپ کو آپ کے نالج میں لانا تھا. تھرڈ پارٹی کے حوالے سے ایک بڑا قانون تھا جو پچھلی حکومت جاتے ہوئے 2 قوانین پاس کر کے گئی تھی. ایک قانون اس نے کیا تھا ایڈ ہاک ملازمین کے لیے، اور ایک اس نے کیا تھا تھرڈ پارٹی کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تھرڈ پارٹی ایکٹ تھا، یہ میلافائڈی کے اوپر مبنی تھا. اس تھرڈ پارٹی ایکٹ کو اس وقت کیا گیا جب انہوں نے پہلے ایڈ ہاک ملازمین کی کنفرمیشن کی، اور جاتے جاتے آنے والی حکومت کے لیے ایک ایسا قانون بنا کے چلے گئے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. حکومت آزاد کشمیر نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کی سربراہی میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس کو پراپر طریقے سے اس کے نئی قانون سازی کرے گی، نئی قانون سازی کر کے دوبارہ کیبنٹ میں لائے گی، اور ہم اس کو ایک بہت اچھے طریقے سے، شفاف طریقے سے، جس میں پورا کمپلیٹ میکانزم ہم ڈیولپ کریں گے، تو اس کو ہم اپنے آنے والے اس میں کیبنٹ میں لے کے آئیں گے، اور اس کے اوپر پھر پورا ایک شفاف نظام لے کے اس قانون کو مکمل طریقے سے، مفصل طریقے سے پھر ہم اس کو اسمبلی میں دوبارہ بھیجیں گے. جب تک ہم نے تھرڈ پارٹی ایکٹ کو ریپیل کیا ہے، اور اس کے ایک آرڈیننس بھی ہم نے کیا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی ایکٹ کے بغیر جب تک باقی چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، اس کے دیگر لوازمات لکوناس پورے نہیں ہو جاتے، تب تک ہم نے اس کو ریپیل کیا ہے. پھر لائن آف کنٹرول کے ڈسیبل کے لیے ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے. جو فائرنگ سے وہاں پر لوگ LOC کے اوپر ہندوستان کی فائرنگ سے ڈسیبلٹی میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم نے سبسسٹنس الاؤنس، گزارا الاؤنس کے لیے منظوری دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اقدام ہے. لائن آف کنٹرول کے اوپر جتنے بھی ہمارے لوگ شہری جو ہندوستان کی فائرنگ سے زخمی یا متاثر ہوتے ہیں، تو ان کو حکومت آزاد کشمیر اب گزارا الاؤنس بھی فراہم کرے گی. اس کے علاوہ کچھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہماری تجاویز تھی جس کی منظوری دی ہے. لگ بھگ 330 سکولز کی اپ گریڈیشن کا ہم نے آج کابینہ سے منظوری دی ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو کافی جگہوں پر اس وقت شارٹ فالز ہیں، اس کے لیے اس شارٹ فال کو میٹ کرنے کے لیے نیڈ بیس کے اوپر، ڈپارٹمنٹ کی سفارش کے اوپر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سرویز کے اوپر ہم اس کو لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر جو کمیاں بیشیاں ہوں گی ہم ان کو پورا کریں گے. ساتھ ساتھ جی میں آ رہا ہوں 15 منٹ. جو سب سے بنیادی چیز ہے جس کے اوپر میں چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے کیبنٹ کے کنکلوڈ کرنے کے بعد میں آؤں، اور جس کے اوپر مجھے آپ سب احباب کی توجہ بھی مبذول درکار ہے. 2 آئٹمز ہیں جی، ایک 15ویں آئینی ترمیم اور ایک تنخواہیں اور پینشنز. ہم نے جس وقت بجٹ پیش کیا تھا، بجٹ پیش کرنے سے قبل ہم نے حکومت پاکستان کے نمائندگان سے ایک میٹنگ کی تھی جس کو ہیڈ کیا تھا قمر زمان کائرہ صاحب نے. اس میں مفتاح اسماعیل،
جو وزیر خزانہ پاکستان، اور احسن اقبال جو منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اور اسپیشل انیشیٹوز، وہ تھے. یہ میٹنگ جو ہماری ہوئی تھی اس میں سیکرٹری کشمیر افیئرس، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر، میرے ساتھ وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور وزیر خزانہ اور سیکرٹری ACS ڈیولپمنٹ بھی شامل تھے. ہم نے ان سے بڑی دو ٹوک اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ اگر اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں اور ہم اپنے ملازمین کو تشفی دیں، آپ اپنے پینشنرز کی تنخواہیں بڑھائیں اور ہم اپنے پینشنرز کو جا کے دلاسا دیں، یہ ممکن نہیں ہے. اس کے اوپر ہماری جب بحث ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا ہمارے ساتھ ایک فائنینشیل ایگریمنٹ ہے جو 2018 کا فائنینشیل ایگریمنٹ ہے، جس کے مطابق آپ اپنے ایکسپیکٹڈ شیئر سے ہمیں 3.64 کے حساب سے کوئی بھیک نہیں دیتے، آپ ہمیں اس کا ایک ایگریمنٹ کے تحت یہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں. گزارش میری یہ ہے کہ اس بحث و تمیز کے بعد ہمارا ایک اصولی موقف طے ہوا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ جائیں اور اپنے بجٹ میں اس کو اناؤنس کریں کہ ہم آپ کو سیلریز انہینس کریں گے. اس سیلری انہینس کرتے سے پہلے کشمیر کاؤنسل سے ہم نے کہا کہ آپ اس کے منٹس جاری کریں. باقاعدہ سیکرٹری کشمیر افیئرز نے اس کے منٹس جاری کیے اور ہم نے اس پہ کنڈیشن رکھی تھی کہ جب یہ منٹس جاری ہوں گے، جب ہمارے پاس آئیں گے، ہم اس کو اپنے بجٹ کا حصہ بنائیں گے، تب ہم آپ کے ساتھ اس کو اناؤنس کر کے بجٹ پیش کریں گے. جناب چنانچہ ایسا ہوا کہ وہ جو منٹس جاری ہوئے اس منٹس کی روشنی میں ہم نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں ڈسپیرٹی الاؤنس میں اور جو پینشنرز کی پینشنز میں اضافے کا اعلان کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کمٹمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے تحریری شکل میں لے کے آئے، اب اس کو وہ فلفل کرنے میں لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. میری چیف سیکرٹری سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ قمر زمان قائرہ صاحب نے ہمیں انشور کیا کہ ہم اس معاملے کو یکسو کریں گے. ہم امید کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کوئی سخت رویہ یا موقف نہیں آپ کے سامنے رکھ رہے. ہم اپنے بڑے بھائی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ملازمین کی نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہوئے فوری طور پہ اضافے کی رقم حکومت آزاد کشمیر کو ارسال کرے تاکہ ہم وہ تنخواہیں اور جو دیگر مراد ہیں ہم اس کو دے سکیں. ساتھ ہی ساتھ جو خود حکومت پاکستان نے پہلے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چینج کر دیا گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کو، اور انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم اب ایگزیکٹو الاؤنس دیں گے اپنے ملازمین کو. ایگزیکٹو الاؤنس ہم پاورٹی ریڈکشن بھی نہ دے سکیں، ہم غربت کے خاتمے کا الاؤنس بھی نہ دے سکیں، اور آپ اپنے ملازمین کو ایگزیکٹو الاؤنس ارسال کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو عملی، یہ دو دھاری تلوار نہیں چل سکتی. اور میں اس کے لیے میں پھر مؤدبانہ التجا کرتا ہوں، جتنے بھی سننے دیکھنے والے ہیں میرے، میں ان سے مؤدبانہ التجا کرتا ہوں کہ جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہم آپ کے ساتھ تمام منازل عبور کر کے بیٹھے. ہم آپ کے ساتھ بیٹھے، ہم نے وہ تمام کرائیٹیریاز پورے کیے جو ریکوائرڈ تھے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کرائیٹیریاز کو مد نظر نہیں رکھتے اور آپ اس چیز کو پورا نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے اس وقت، کیونکہ حکومت پاکستان خود دو عملی کا شکار ہے. وہاں پر بھی کوئی ہاچ پوچ کی سچویشن ہے. ایک 15-14 جماعتوں کا ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے، ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، ان کو صرف ایک پاکستان تحریک انصاف نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا فورن فنڈنگ یا ممنوع کیس نظر آ رہا ہے، باقی اور کوئی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی. 40% کے اسٹیٹسٹکس آ گئے ہیں آپ کے مہنگائی کے. پاکستان کے اندر کوئی بھی چیز عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے اور اس کا لامحالہ افیکٹ آزاد کشمیر کے اوپر بھی پڑے گا. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ٹیکسز کی بھرمار فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے، اور کیونکہ ان کی IMF کے ساتھ شاید کوئی کمٹمنٹ تھی، وہ ٹیکسز کا برڈن ہمارے ریاست کے غریب شہری کے اوپر پڑنے جا رہا ہے. ہم نے بالکل ببانگ دول یہ بات کہی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ ریسورسز نہیں ہیں، آزاد کشمیر کے اندر پراپرٹی ٹیکس یا دیگر چیزوں کو ہم نافذ العمل ایک دم نہیں کر سکتے، آزاد کشمیر کے عام شہری کے اوپر ہم ایک دم سے برڈن نہیں ڈال سکتے. لیکن کیونکہ ہمیں SRO مل جاتا ہے اور اس SRO کی تکمیل ہم پہ واجب ہے، اور ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جب فائنانس ایکٹ حکومت پاکستان بنا کے بھیجتی ہے تو اس فائنانس ایکٹ کو آپ نے منوان اڈاپٹ کرنا ہے. آپ اس میں ترمیم یا تخفیف نہیں کر سکتے، آپ اس میں اف اینڈ بٹ بھی نہیں ڈال سکتے. تو میں بالکل آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب محترم، ہم نے اف اینڈ بٹ نہیں ڈالا، ہم نے اس کو منوان قبول کیا. لیکن بتائیے کہ ریاست کے غریب آدمی کے اوپر ہم یہ بوجھ کیسے ڈالیں؟ یہ جو ابھی طوفان اور مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے، اس سے ہم اپنے عام آدمی کو ریلیف کیسے فراہم کریں؟ ہیلتھ کارڈ آپ بند کرنے جا رہے ہیں، احساس پروگرام آپ نے بند کر دیا،
غریب آدمی کو جو پیسہ ملتا تھا، جس پروگرام کی پوری دنیا تعریف کرتی تھی، اس پروگرام کو آپ نے بند کر دیا. آپ نے واپس لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا، اس لیپ ٹاپ سے بھی ریاست کے لوگوں کو مستفید نہیں کیا. میری گزارش یہ ہے کہ میں بالکل بٹوین دی لائن گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں باہر نہیں جانا چاہتا. میں پھر برجستہ مؤدبانہ آداب احترام کے ساتھ اپنے محترم بھائیوں سے، وفاقی وزراء سے جو اس کمٹمنٹ کے کہ میں ہمارے ساتھ شامل حال تھے، برائے مہربانی وہ فوری طور پہ آزاد کشمیر کے ملازمین کی پینشنز اور تنخواہوں میں اضافے کے اماؤنٹ کو ریلیز کریں، اور اس میں فردر کسی اس پہ مت جائیں، کیونکہ اس سے کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا. آپ آزاد کشمیر کی سینسٹیوٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس کی حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھیں. یہ کشمیری وہ ہیں جنہوں نے اپنا الحاق 1932 میں آپ کے ساتھ کر دیا تھا. پاکستان 47 میں بنا، ہم 32 میں آپ کے ساتھ چلے گئے. ہاں، اب آتے ہیں 15ویں آئینی ترمیم کے اوپر. ایک بہت کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے پچھلے دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے حکیم صاحب آپ کا پورا شاخسانہ پڑھا. میں دو گزارشات آپ کو کرتا چلوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر کہا گیا جی کہ ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز شیئر کر دیجئے، ان کو کنڈیم کیجئے، انہوں نے ایک ڈرافٹ بنا لیا ہے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے زمین اور آسمان کو کلاوے ملا دیے ہیں، انہوں نے ریاست کو پاکستان کا صوبہ بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تمام تر ڈیبیٹ کو کنڈیم کرتا ہوں اور اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. ہمیں ایک ڈرافٹ موصول ہوا اور اس کے اوپر کیبنٹ نے کمیٹی بنائی. وہ ڈرافٹ وزارت امور کشمیر کی جانب سے ہمیں موصول ہوا، وہ ان سائن ڈرافٹ تھا. ہم نے اس کے اوپر کہا کہ یہ واپس لے جائیں، اس کو پراپرلی سائن ڈرافٹ کی شکل میں بھیجیں. ایسی کوئی چیز جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہوگی، جو ریاست کے عوام کے خلاف ہوگی، آپ ہم سے توقع کیجئے کہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں، میں ان سے صرف اتنی بات کہتا ہوں، آپ کی کولیشن گورنمنٹس ہیں وفاق کے اندر، آپ کا ایک پی ڈی ایم کا 15 جماعتوں کا اکٹھ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس اکٹھ کو کہیں جا کے اپنی جماعتوں کے سربراہان کو کہیں کہ آزاد کشمیر میں ڈرافٹ رسار کرنا بند کر دیں، ہم اس کے اوپر کوئی تحقیق نہیں کریں گے. گزارش میری یہ ہے کہ ڈرافٹ بھی آپ کی طرف سے آئے، بدنامی بھی ہمارے ماتھے کا جھومر بنے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ اس چیز کو خود سوچئے اور ان سے پوچھئے کہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور جو لوگوں کو غلط بریفنگز دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 1% کی بھی صداقت نہیں ہے. آپ یاد رکھیے، ہم جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ریاست کے مفاد پہ ہم وہ آخری لوگ ہوں گے جس نے کوئی ایسی بات کو، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ ہو. ہمارے خون میں وفا ہے، ہمارے خون میں جفا ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے میں خون دیا ہے. یہاں تو آج 2.5 مسجد کے مجنو بیٹھے بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ غازی ملت بن گئے ہیں، بہت سے لوگ کچھ اور بن گئے ہیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد کا خون اس دھرتی کے اندر شامل ہے. میرے آباء و اجداد کے خون سے کوئی نام ڈینائی نہیں کر سکتا. گزارش میری، ہم سے آپ توقع رکھیے کہ ہم ریاست کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے. اور میں بالکل ایک دفعہ پھر بالکل ببانگ دول اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک نیگیٹیوٹی کمپین چلائی جا رہی ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ جائیں وفاق میں آپ کی سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، ان سے پوچھئے کہ یہ ڈرافٹ آپ کا تھا، اور اگر آپ کا نہیں تھا تو آپ نے کیوں بھیجا، اور اگر بھیجا تو آزاد کشمیر میں اس کے اوپر بحث کیوں شروع کرائی. صرف نمبر ٹانکنے کے لیے، لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے، اپنے آپ کو ریاست کا ہیرو ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ بھونڈی حرکات فوری طور پہ بند کر دیں، ورنہ بہت کچھ اور ہے جو ہم بعد میں آپ کے سامنے شیئر کریں گے. مناسب نہیں ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے آپ سے کہ یہ کابینہ کا 9th سیشن تھا، بہت ڈیلیبریشن ہوئی. حکومت آزاد کشمیر عمران خان کی قیادت میں متفق، منظم اور مضبوط طریقے سے کھڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح پنجاب کے اندر کامیابی ملی، انشاءاللہ الرحمن آنے والا الیکشن پورے پاکستان میں 2/3 اکثریت سے عمران خان کا ڈنکا بولے گا، عمران خان کا پرچم اٹھے گا، پاکستان کا پرچم دنیا کے سامنے سر بلند ہوگا، پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا. یہ جو رجیم چینج اور امپورٹڈ گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ اور نہیں ٹھہر سکتی. میں بالکل یہ بات کیٹیگورکلی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی مخلص اور ایماندار اور سچا شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں بیٹھا ہے. نہ تو وہ ضمانت پہ ہے، نہ وہ کسی کیس میں ملوث ہے، نہ اس کے خلاف کوئی، نہ وہ باہر جاتا ہے. 100 دفعہ اس کا نام ECL میں ڈالیے، وہ وہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے. بنی گالہ کے اندر بیٹھا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھا ہے، اور جہاں سے آپ نے اس کو پنجاب سے نکالا تھا، اللہ نے اور عوام نے اس کا ساتھ دیا. وہ آپ کو دن کی روشنی میں دکھا کیا ہے. الیکشن کمیشن کا رویہ، اس کی جو ایٹیچیوڈ، جو جس قسم کا اس نے یہ فارن
फंडिंग केस में, ममनुआ केस में फैसला दिया है। आपके तमाम दानिश्वर, तमाम कानूनदान, तमाम साहिब राय लोग उसको कंडेम कर रहे हैं। ये सिर्फ उनको, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने महंगाई करके पाकिस्तान के अवाम की चटनी निकाल दी है, उनको एक पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए कि ये भाई जाएं, इसको लेके जाइए और पब्लिक के सामने बेचिए। ये चूरन अब आपका नहीं बिकता। अब चूरन यही है कि जो आपने लोगों का कचूमर निकाल दिया टैक्सेस की शक्ल में, जो आपने लोगों का कचूमर निकाल दिया महंगाई की शक्ल में, जो आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दी है, डॉलर को आसमान पे पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा PSO 605 अरब का मकरूज हो गया है। आपकी नाकस हिकमत अमली पॉलिसीज की वजह से आपने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को ऐसे धाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा तशवीश का बायस है, क्योंकि हम हमेशा ये समझते हैं कि मजबूत, मुस्तहकम और पाकिस्तान कश्मीरियों का सबसे बड़ा वकील हो सकता है। जिन लोगों ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखला करने के लिए एक प्लान रचा, मैं समझता हूं कि उनको नाकामी के अलावा और कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब आज़ाद कश्मीर के अंदर तरक्की का दौरा होगा और हम आपको जो चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, हम अमली तौर पर भी साबित करेंगे कि हम ये करके आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। उसी पर आईनी तरमीम को लेके कुछ भी जो लोग सड़कों पे नाले किए हुए, शटर डाउन किए, पहिया जाम किए और दर्जन से जायद जो लोग आपकी हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करके पूछ बदल करके कोर्टी जेल में रखा हुआ है। 2-4 जो सियासी कारकुन थे उनके तशद्दुद भी हुआ है। वो ड्राफ्ट भी बयान करने के कौन सा वफाकी हुकूमत ने आपकी तरफ भेजा था, अगर उसकी आड़ में ये लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों आपके हुकूमत ने उन लोगों को गिरफ्तार करके तशद्दुद का जाना शुरू कर दिया। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा तफसीली सवाल है। गुजारिश मेरी है कि ड्राफ्ट मेरे से पहले आपके पास है, बंदे के पास है। ठीक है, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? क्या आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा? अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर मुझे बताइए। सोशल मीडिया के ऊपर पूरा ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है, वो इस तरह प्रिंट हुआ है जिस तरह किसी फिल्म का स्क्रिप्ट प्रिंट होता है। आपके नॉलेज में भी है, आपके अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स ने उसको वावेला किया हुआ है। जहाँ तक आपने किसी की गिरफ्तारी की बात की, मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कानून के इदारों ने कोई अगर कोई मामला हुआ होगा तो उसके ऊपर किया होगा। हुकूमत इस पर किसी अमल में मुलविस नहीं है। हुकूमत हर शहरी के उसके कानूनी राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके फंडामेंटल राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल्कुल क्लैरिटी के साथ खड़ी है। जी मेरे पास फेसबुक के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से लेटर सरकारी है ही नहीं। जो ड्राफ्ट हमें भेजा गया, बादशाह साहब ने बताया जिस तरह वो ड्राफ्ट अनसाइंड है। हमने उनको वापस भेजने हैं कि अपना को ड्राफ्ट में वज़ारत अमूर कश्मीर जिसने भेजा है वो अपना साइन करके भेजे। वो सरकारी लेटर भी नहीं है, वो तो वैसे ही किया हुआ अनसाइंड लेटर है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं था। उन्होंने अपना ये नैरेटिव उनका खत्म हो गया है। अब नैरेटिव उनका था करप्शन के ऊपर जो आपके सामने है, जो सूरत हाल है उनकी। कोई जमानत में वज़ीर आज़म है, कोई जमानत में वज़ीर आला था, वो भी चला गया। आप देख रहे हैं कि ये तो एक उनकी उनको थोड़ा सा मिल गया। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर हैं, कोई ऐसा काम कोई भी कश्मीरी, हम रेफ्यूजी सेटल इन पाकिस्तान है, हमारी जान जाएगी लेकिन आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू का कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो पूरा कश्मीर है हमारा, जब तक ये कश्मीर आज़ाद नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, हमारी जान चली जाएगी। किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये सूबा बनेगा और ना ये कोई। सर मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया कि अनसाइंड ड्राफ्ट हम आपको क्या दे, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा हुआ, आप सबने देखा हुआ। जी आप बात कर जी सर, एक एक करके करें ना सवाल। सर मैंने मेरे ख्याल इतनी क्लैरिटी के साथ आपको बात कर दी है। मेरा ख्याल इससे ज़्यादा तो ये है, मैं बात करता हूँ सर, इतनी क्लैरिटी के साथ हमने आपको बात कर दी है कि आप हम पे यकीन रखिए कि हम कोई ऐसा ड्राफ्ट, कोई ऐसा काम जो रियासत के अवाम के मफादात के मग़ायर होगा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा क्लैरिटी तो मैं और कोई नहीं दे सकता आपको। जी हकीम साहब, हकीम शेख जी सर। सर वो जिस वक्त डिबेट आएगी उस वक्त बात करेंगे। अभी तो कैबिनेट के एजेंडे में ये पॉइंट ही नहीं है। जी हकीम साहब,
ایک کمیٹی آپ کی بنی ہے, یہاں حکومت کی بھی ایک بنی تھی, اس کو بھی ذات کریں, پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ پھر دوسرا اس کے یہ تو بات ٹھیک ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ ہم کوئی بات کو نہیں مانتے شرح کا, لیکن تو ہمارے لیے تشویش کی بات ہے کہ اس کے پریمبل میں UN کا لفظ نکالا جا رہا ہے, آپ کی اسمبلی کا نام نکال کے جوائنٹ سیٹنگ کا لفظ استعمال ہے, اور یہ ڈرافٹ کہاں سے آتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, سرفی حکومت نہیں ہے, اس کو آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب بھی جانتے ہیں جہاں سے ڈرافٹ آتے ہیں, تو اس کے خلاف مزاحمت تو فطری عمل ہے, لیکن آپ ڈرافٹ کو یہ جتنی بھی گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ زیادہ ایگزیجریٹڈ اور ہیر سے ہے. میں آپ کو جو بات کلیئرٹی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب ایک چیز ہمارے پاس آئی اس کے اوپر ایک کیبنٹ کمیٹی بنی. کیبنٹ کمیٹی بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ اس نے کوئی کسی چیز کو حتمی شکل دے دی. ہم نے یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی ہے کہ یہ انسائنڈ ڈاکیومنٹ ہے, اس کو پراپرلی ڈیولی سائنڈ کر کے ہمیں بھیجیں, پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. جب ایک چیز ہمارے پاس پراپر طریقے زیادہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے, اور آپ جو ہمارے نمائندے ہیں اس لیے آپ کو بار بار اس پہ سوال سننے کو مل رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اس پہ پانی کوئی منگوا دیں. قائل نہیں, آپ پانی چاہیے. پانی دے رہے ہیں. تو آج آپ تھوڑا سا جذبات میں بھی نظر آ رہے ہیں, اللہ خیر کرے. ہم لوگ بڑے ٹھنڈے اور دھیمے مزاج کے, آج کوئی 15ویں ترمیم کو دیکھ کر آج کچھ نہیں, یہ آلویز ان کا طرح ارے وہ آج بھی جذباتی نظر لگے مجھے. آج آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ کیبنٹ نے بڑے بولڈ ڈیسیجنز لیے ہیں. میں نے جن قوانین کا ذکر آپ سے کیا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے آپ سے 15ویں ترمیم کا ذکر اس وقت کیا. کدھر جا رہے ہیں سر؟ میں نے 3:30 بجے بچی کو اچھا ٹھیک ہے. میں نے آپ سے ساتھ جس وقت اسٹیٹ سبجیکٹ لاس کا حوالہ دے کے بات کی کہ ہم نے آج اس کو اپنی اسمبلی میں بھیج دیا ہے, تو آپ ہماری انٹینشنز کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ جائیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. سوال آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا, چلے ڈرافٹ مان لیا سر کہ وہ سائن نہیں تھا, اور اس کو ہمیں ٹیسٹر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چیک کیا گیا کہ کیا کہیں کوئی جواب پر کوئی کرنٹ موجود ہے, رسپانس اور رد عمل کیا ہو سکتا ہے, وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. ایک لیٹر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر, جو ایک بار ابراہیم صاحب آپ کو بھی توجہ چاہوں گا, ایک لیٹر سوشل میڈیا پر باضابطہ ایک آفیسر کی طرف سے دستخط شدہ سرکولیٹ ہو رہا ہے, جس کو پاکستان کے چند بڑے جرنلسٹ نے ٹویٹ بھی کیا, آپ کو دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو کچھ ہمارے جو خوبصورت سیاسی مقامات ہیں وہ چاہیے, اور ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس ڈرافٹ کو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے پبلک کیا گیا, اور جو اس پہ بحث ہو رہی ہے, میں لفظ سے بحث استعمال کروں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ پڑھ لیجیے گا, تو کیا اس میں کوئی حکومت کی ایمان شامل ہے, اداروں کی ایمان شامل ہے؟ کس طرح جس سبز اداری پرچم کی آپ بات کر رہے ہیں اسی کے ایک ادارے کو توقیر کیا جا رہا ہے, اس ڈرافٹ سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. ایک سوال. دوسرا, جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو پالیٹیشین بیٹھے ہیں وہ اپنے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں, اس لیے نہ حکومت اور نہ اپوزیشن کوئی بھی بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. میرے دو سوالوں کے وضاحت طلب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی ہم سے یہ توقع نہ کیجیے گا کہ ہم کسی پاکستان کے ادارے کی بے توقیری کریں گے. ہمارے لیے وہ تمام ادارے مقدم اور محترم ہیں, اور ان کا عزت اور احترام ہم پہ واجب ہے. گزارش میری یہ ہے کہ ہم نے کوئی ہندوستان کو نیگیٹو پیغام نہیں دینا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی ایسی سازش رچ رہے ہیں جس سے پاکستان کو خدا نخواستہ کو نقصان یا اس کے اداروں کو ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہمارے لیے پاکستان کا ہر ادارہ ہمارے سر کا تاج ہے, اس کی عزت تکریم ہم پہ واجب ہے, اور ہم اس کو کرتے رہیں گے. جہاں تک کسی لیٹر کا آپ ذکر کرتے ہیں, میری گزارش ہے جس لیٹر کی آپ ذکر کرتے ہیں ابھی تک اس کا آفیشیل ٹرانسکرپٹ میرے سامنے نہیں آیا, اور میں اس کے اوپر اس لیے کمنٹ نہیں کروں گا کہ جس ڈاکیومنٹ کا آفیشیل ٹرانسکرپٹ میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اس کی اوریجنلٹی پہ یا اس کے اوپر میں اگر کوئی کمنٹ کروں گا تو دیٹ از ٹو ارلی. تو میری اس میں گزارش ہوگی کہ فرسٹ ول سی فرام مائی اون آئیز, میں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لوں, اس کے بعد میں آئی ایم ایبل ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور سیکنڈلی, جہاں تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی, جی جہاں تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کی بات کی, بلدیاتی الیکشن کے لیے آنریبل سپریم کورٹ کا ایک بالکل کلیئر ڈیسیجن ہے, اور اس کے اوپر آزاد کشمیر حکومت جو عدالت عالیہ عظمیٰ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جس حد تک کوآپریشن ہو سکے, جو ہمارے سے انہیں کوآپریشن چاہیے ہم ان کو دے رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مکمل کوآپریٹ کر رہے ہیں. جہاں تک سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ نے کہا, تو سیاسی جماعتوں کا جواب سیاسی جماعتوں کے قائدین دیں گے کہ کیا وہ بلدیاتی الیکشن کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے. لیکن اس وقت 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے, حالیہ بارشیں ہیں. آپ کو جو میرے تب جو ایگزیکٹ فگرز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس وقت جو بنیادی چیز ہے کہ بلدیاتی الیکشن آپ کو جب کروانے ایز پر
آزاد کشمیر کی، اور اس کے لیے پاکستان سے آپ کو ڈیمانڈ کرنی پڑے گی یا رینجرز کی یا ایف سی کی، اور کوئک رسپانس فورس کے طور پہ شاید آرمی کی. تو اس کے لیے حکومت آزاد کشمیر ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہے. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اس وقت پوری ایف سی انگیجڈ ہے. سیلاب میں بہت سی اس وقت پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں. دوسری طرف دیکھا جائے تو لگ بھگ میرا خیال ہے 18-19 ہزار کے قریب لوگ آپ کو چاہیے جو جا کے الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جو پولنگ ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولنگ ایجنٹ. اس کے لیے بھی ہم نے اپنا پورا تعاون جو الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے حاضر ہے. انتظامیہ کو بالکل کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈائریکشنز آتی ہیں آپ اس کو فالو کیجئے. ہماری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں سیاسی جماعتوں کا کیا عمل ہے تو اس کے لیے ان کے نمائندگان، ان کے ریپرزنٹیٹیوز اور ان کے جو صدور ہیں میرا خیال ہے وہ بہتر جواب آپ کو دیں گے. یہ واجد صاحب یہ بتائیے جو تھرڈ پارٹی ایکٹ جو تھا آپ نے کہا کہ اس میں ہم نے ترمیم کی منظوری کی ہے. آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے یہی ہے ملازمت سرکاری جو ہے سفارش پہ ملتی ہے جس کی اپروچ ہوتی ہے منسٹر اپنے رشتے داروں کو وہ لگاتا ہے. فاروق قادر صاحب نے بیچ میں سے اتنا سا حصہ دیا کہ یہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے کرائیں گے میرٹ پہ بھی کچھ غریب لوگ کیا جائے. آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا تو پھر کیا اس کا نہیں آپ لوگوں کو ملازمت صرف وزیر کے ذریعے ملے گی؟ میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں میری آپ سے 2 گزارشات ہیں. آپ پہلے مجھے بتائیں آپ چاہتے کیا؟ تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے کہ تھرڈ پارٹی ختم ہو جانا چاہیے؟ تھرڈ پارٹی ہونا چاہیے. تو ہم بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو لکوناز ہے اس کے لیے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی ہے. اس لکوناز کو پراپرلی یا تو آپ سوال کر لیں یا مجھے جواب دینے دیں. آپ پہلے پورا بول لیں، پوری تقریر کر لیں، پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. وہی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بنایا تھا تو لکھنا جو تھا میں بتاتا ہوں سر. اس میں تھرڈ پارٹی ایکٹ کے اندر جو سب سے بڑی چیز تھی کہ کسی تھرڈ پارٹی کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کون سی تھرڈ پارٹی ہائر کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے سیکٹ پہ. اس میں بالکل کلیئرٹی. تھرڈ پارٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اگر لیٹ سپوز ایک ڈپارٹمنٹ چاہے تو دوسرے ڈپارٹمنٹ کو کہ بھائی آپ آ جائیں اور تھرڈ پارٹی بن جائیں. ٹھیک ہے. کوئی ایسا اس میں کلیئرٹی نہیں ہے اس قانون کے اندر کیونکہ وہ قانون میلا فائڈی کے اوپر بنایا گیا. وہ اس لیے بنایا گیا تھا جس وقت فاروق حیدر صاحب نے آخری ایام میں اپنے ایڈاک ملازمین بھرتی کیے. بھرتی کرنے کے بعد ایک دن کے ملازم کو پکا کرنے کے لیے قانون لایا اور قانون لا کے آنے والوں کے لیے اسی دن تھرڈ پارٹی کا ایکٹ بھی لے آئے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا قانون. تو میں اب اس میں زیادہ اور کچھ بھی. جی سر نعیم صاحب. میرا سر اس متعلق سوال نہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خود بھی فیل ہو رہا ہے وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہوئے گورنمنٹ کے اور جو حکومت ہے اس کے اور عوام کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بریج ہے، ایک خلیج ہے جو ہمیں پراپرلی چیزیں پتہ ہی نہیں چل رہی ہوتی. کہیں پہ کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم کالز کر رہے ہوتے ہیں متعلقہ لوگوں سے. آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس پہلے آفیشیلی تھی ترجمان. پھر جب اسلام آباد میں آپ کا ایشو بنا تو آپ کو تو صرف باجی صاحب کو بلانا پڑا. 4 ہو گئے سر. تو واپس آ گئے واپس آ گئے ان کو آپ ترجمان کی جانب سے یا آفیشیلی ہمیں کوئی بھی جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہمیں کوئی بھی کسی طرح سے نہیں ملتا. پتہ نہیں. نعیم صاحب نیئر صاحب ہی ترجمان ہیں، نیئر صاحب ہی ہمارے مشیر ہیں. یہ کیونکہ کیبنٹ کا اجلاس تھا اس کے لیے کیونکہ ایکٹس پاس ہوئے تو ہم نے ایک ڈیسیجن کیا کہ ہم کٹھے چل کے دیتے ہیں. آپ کے اس برج کو گیپ کرنے کے لیے نیئر صاحب موجود ہیں. آپ کا ان کے ساتھ بہت اچھا لیزون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا قریبی لیزون آپ کا ہے وہ آلریڈی گیپ جو برج ہے وہ گیپ ہو چکا ہے. جی جی جگوال صاحب. سر بالکل آپ کی بات آپ نے برائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. دیر از نو گیپ، دیر از نتھنگ ایٹ آل. اصل پرابلم یہ تھی کہ ہم نے جب پہلے منڈے کو کیبنٹ کی میٹنگ رکھی تو خان صاحب نے سی کی میٹنگ بلا لی تھی، اس وجہ سے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. اگلے دن جب ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ رکھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کال کر لی کشمیر فارن آفس میں آل پارٹیز. وہ بعد میں 11th آور پہ انہوں نے پوسٹ پون کی جس کی وجہ سے ہمیں کیبنٹ کو آگے لے کے جانا پڑا. یہ وجوہات تھی، ادروائز کوئی گیپ نہیں ہے. دیر از نو گیپ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ پرائم منسٹر. دیر از نو گیپ بٹوین دا بیوروکریسی اینڈ دا پرائم منسٹر. واجد صاحب بہت سارے ایشو ہوتے ہیں ڈے ٹو ڈے چلتے ہیں. سر ابھی سننے میں آیا کہ اس کو بھی کٹ لگایا جا رہا ہے اور آپ کو 60 ارب کی ڈیمانڈ کی ہے. دوسرا یہ سر
कि इस वक्त जो 23 अफराद जो हक में मासूम हैं रखते नहीं है, तो उनको आप 5 लाख रुपये दे रहे हैं उनकी दिलवाई की, जबकि सूबों में 10 लाख रुपये दिए जा रहे थे, के इस वक्त 8 लाख रुपये दे रहे हैं। तो ये इतना तफावत आपने क्यों रखा? उसका जवाब ये देंगे तो पहले वाले का मैं दे देता हूँ। साथ रिलेटेड इसी जो है कि आपने जो गुजारा अनाउंस रखा है उसके लिए मजदूर अफराद के लिए जो LOC के साबका गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया था कि हम एहसास प्रोग्राम की तरह आज़ाद कश्मीर के गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए और बेरोजगार के लिए वो कहाँ गया? सर पहली गुजारिश तो मेरी ये है कि आपके क्योंकि 4-5 सवाल हैं, एक सवाल का जवाब तो अकबर इब्राहिम साहब देंगे, उनसे रिलेटेड है। जहाँ तक आपने वफाकी हमारे जो बजट की बात की है, बजट मैंने आपको बताया कि ये एक अरेंजमेंट है हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है, जो हमारा जिसे कहते हैं फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2018। उसके तहत 3.64 की एक परसेंटेज डिटर्मिन की गई, क्योंकि सूबे NFC का हिस्सा लेते हैं, हम NFC में नहीं है। तो जो अब ये समझने वाली बात ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन का टारगेट होता है उसके ऊपर हमें 3.6% के हिसाब से मिलता है, जो 74 अरब रुपये बनता है। वफाकी हुकूमत ने ये बात मैंने बहुत पहले की थी कि हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नई गवर्नमेंट आई है इसने हमारे रिकरिंग बजट के ऊपर कट लगाया है, जो कि पहली दफ़ा रिकरिंग बजट के ऊपर कट लगा है। नॉर्मली ये क्योंकि तनख्वाहों और पेंशन्स का और वेलफेयर का पैसा होता है और इसके ऊपर नॉर्मली कट नहीं लगती, तो ये पहली दफ़ा इन्होंने तनख्वाहों पे, पेंशन पर, वेलफेयर पे कट लगाई, जिसके ऊपर हमने जाके इनसे मीटिंग की और मीटिंग के मिनट्स भी जारी हुए, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। दूसरी बात आपकी आ गई 5 लाख रुपये वो ये देंगे। एहसास प्रोग्राम उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान जो नहीं आई, इन्होंने लैपटॉप प्रोग्राम शुरू किया, इन्होंने एक और प्रोग्राम शुरू किया 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये का मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा लो, वो स्कीम है इनकी। इसके अलावा उन्होंने एक और स्कीम शुरू की है 3000 रुपये के 2000 रुपये टोटल वो एक आदमी को देते हैं। अब गुजारिश मेरी ये है कि पंजाब के अंदर जिस वक्त PTI की दोबारा गवर्नमेंट बहाल हुई तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट कर लिया। उन्होंने वो सारे प्रोग्राम्स दोबारा स्टार्ट कर लिए जो इन्होंने मुनक़ता किए थे। अब गुजारिश ये है कि हमने, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सामने रख के चलना है। हम यहाँ ज़कात की हमने पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ज़कात की पॉलिसी भी कैबिनेट से अप्रूव की है। ये पहली दफ़ा आपकी 5 साल की पॉलिसी बनी है, इससे पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारा UN प्राइस के साथ एक हमारा नेगोशिएशन चल रही है, अगर हम उसको ले आते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, तो मैंने अभी कबल इस वक्त बात है, तो ये मलेशियन मॉडल है, इसको हम आज़ाद कश्मीर के अंदर लाएंगे और ये बड़ा प्योरीफाई मॉडल है ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन का। आप यहाँ 3000 रुपये साल का देते हैं यार टोटल। उसमें यह है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और हमें सपोर्ट करेगा ये UN प्राइस के अंदर, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बड़ा क्लीन और बड़ा नीट हो जाएगा। उसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। जब हमारा उनके साथ फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे तो हम पूरी आपको उसके ऊपर ब्रीफिंग देंगे। तो बाकी STMA का जवाब ये देते हैं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह जल्दी करें। आपने वो मुआवजे की बात की है, जो मानसून की बारिशों में लोग शहीद हुए हैं, उनमें हम NDMA की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से 10 लाख और हमारी गवर्नमेंट की तरफ 15 लाख रुपये हम फीकस जो है ना उसके दर्द के साथ देते हैं, एक्सेशंस कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट तो हो नहीं सकते, तो ये उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी जो आपने दूसरा कहा कि जो LOC पे जो लोग अपना हो जाते हैं मजदूर या डिसेबल वगैरह, उनके ऊपर हमने ये नया लाया है कि 5000 रुपया हम 18 साल से कम जो बच्चा होगा उसको 5000 देंगे, और जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का होगा उसको 10,000 गुजारा लोग देंगे। उनकी जो एजुकेशन है, जो जितने भी डिसेबल लोग होंगे इस तरह के होंगे वो फ्री होगी, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक इंशाल्लाह उसको लेके काम करेंगे। सर प्लीज़। ये अगर केस अगर आपको ये पैसे नहीं मिलते फेडरल से, तो क्या आज़ाद कश्मीर के सरकारी मुलाजिम में मज़ीद 1 महीना या 1 साल इंतजार करेंगे, या कोई आपने देखें जी इम्तियाज़ साहब आप ही कहना है। टोटल कितनी रकम बनती है जो आप मुलाजिम की तनख्वाह के साथ साथ जो सिक्योरिटी अलाउंस है, टोटल कितना बोझ आप पे पड़ गया? सर जी ये हमने जब इनिशियल कैलकुलेशन की थी तो जब बजट एस्टिमेट्स हम फाइनलाइज कर रहे थे तो ये लगभग 14.5 अरब रुपए बनता था, जो 3 अलाउंसेस का था, पेंशन, पॉवर्टी रिडक्शन अलाउंस और तीसरा तनख्वाहों का इजाफा। अब क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया अलाउंस दिया, एग्जेक्टिव अलाउंस, जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के मुलाजमीन को दिया है, उसकी कैलकुलेशन हमने नहीं की, क्योंकि हम पे
ہم پہ لاگو ہوتا ہے وہی پیرٹی جو پنجاب یا وفاق کے ملازمین کو دی جاتی ہے، کیونکہ پیسہ ہمیں وہاں سے آتا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، میں نے تو بہت پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو دعوے داران ہیں اگر وہ نالا لئی سے بھی کم ہمیں بجٹ دیں گے اور اگر ریاست کو نالا لئی سمجھیں گے اور نالا لئی کو 70 ارب میں 28 ارب دیں گے اور ہمارا جو تنخواہوں کا پیسہ وہ دینے میں بھی کوئی لیت و لال سے کام لیں گے، تو ریاست کے لوگ الحمدللہ زندہ دل لوگ ہیں، وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ تھینک یو۔ یہ نالا لئی بھی جو ہے وہ بھی ہمارے میں نہیں